السلام علیکم۔ ایسے ہی سچے واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی جاتی ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، الگ الگ بھی اور قبیلے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 23 سال بیتتے پورے عرب میں اسلام پھیل جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کی زندگی کتنی بھیانک تھی، پھر اسلام کی کرنیں پھٹتی ہیں، روشنی اور اندھیرے کی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ کفار مکہ نے ظلم و ستم کی آندھی چلا دی، ایک مسلمان کا جینا دشوار کر دیا گیا۔ طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھیں، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، الزام لگائے جا رہے تھے۔ تنگ آ کر مسلمانوں کو حبشہ کی اور ہجرت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن وہاں بھی کفار پیچھے نہیں چھوڑتے۔ پریشانی اور بڑھتی ہے تو مدینہ کی اور چل جانے کی اجازت مسلمانوں کو مل جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں ایک عجیب روشنی۔ رات گزر چکی تھی، ستارے جھلملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے، اجالا پھیلنے لگا تھا۔ دور تک پھیلے ہوئے ریگستان کی اوس سے بھی بھیگی ہوئی سفید ریت بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ لگتا تھا رات کا سمندر لہریں لے رہا ہے۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب میں زیادہ گرمی بھی پڑتی تھی۔ زہریلی ہوا وہاں چلتی ہے جو انسانوں کو دیکھتے دیکھتے زہر میں گھول کر مار ڈالتی ہے۔ سارے دیش میں ریت کے اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں کہ میلوں ہریالی نہیں دکھائی دیتی، ایک بھی ندی نہیں تھی۔ ریت کے ٹیلوں کی بھول بھلیا مسافروں کو اپنے دامن میں ایسے چھپا لیتی ہے کہ پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر عرصے کے بعد پتہ بھی چلتا ہے تو ان کی ہڈیوں کا جو ریت کے نیچے دبی ہوئی اس وقت سامنے آتی ہے جب تیز ہوا ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ دنیا کی سیر کرنے والوں کو عرب کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ریگستان جو دن میں دوزخ کا نمونہ ہوتا ہے، رات کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے اور صبح کے وقت اس کی رونق اور بڑھ جاتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات سن 611 عیسوی سے ہوتی ہے۔ اس وقت پورا حجاز اور سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تمام عرب کا قبیلوں کا ہر آدمی بتوں اور ستاروں کا پجاری تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ بتوں اور ستاروں کی پوجتے ہوئے یہ حرش اور نش کو اور بدلے کے دن کے قائل تھے۔ مردوں کو دفن کرتے تھے، قبروں میں اونٹوں کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ حرش کے دن اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ وہ توحید کے قائل تھے، خدا کے کائنات کا پیدا کرنے والے مانتے تھے۔ بتوں کو اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت مکہ کے ایک کونے سے بہت ہی ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھی کہ مکہ شہر کی گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر میں اس کی آواز سنائی گئی۔ عربوں کی عید۔ آج عربوں کی عید تھی۔ وہ بہت سویرے جاگ چکے تھے اور آواز کو سن کر مرد اور بچے بیت الحرام کی طرف دوڑنے لگے۔ مکہ کی گلی کچوں میں ہلچل شروع ہو گئی اور لوگوں کو گروہ تیزی سے لپکتے نظر آنے لگے۔ سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی، بڑی لبھانی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلا بازا بجا رہا ہے۔ لوگ شہر کے چاروں اور تیزی کے ساتھ بیت الحرم کی اور دوڑ رہے تھے۔ وہ چمچماتے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹکے باندھے ہوئے تھے۔ وہ عربی لباس میں تھے۔ بیت الحرم یعنی خانہ کعبہ کے بیچ شہر میں قائم تھا۔ یہ وہی حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہ ایک خدا کے ماننے والے ہی پناہ گاہ تھی، اب بدو پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب بڑی تیزی سے دوڑ کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہو جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر چونے سے بنائی گئی تھی، بڑی مضبوط اور شاندار عمارت، چاروں طرف اونچے اونچے شاندار دروازے تھے۔ اسف کا بت۔
زمزم کے قریب نیلا اور اسف کا بت۔ خانہ کعبہ کے نیچے ایک کنواں تھا، کنویں کی من پتھر کی اور دھن کچھ چھوٹا تھا۔ یہی کنواں دنیا میں زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ کنویں کی من کے قریب ادھر ادھر بڑے بڑے دو بت تھے۔ ان میں سے ایک کسی خوبصورت عورت کی مورتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑی مسکرا رہی ہے۔ اس بت کا نام نیلا تھا۔ دوسرا بت ایک بھاری بھرکم انسان کی شکل تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان اپنے مقابلے کے آدمی کو جیت کر کے خوش ہو رہا ہے۔ اس بت کا نام اساف تھا۔ تمام عرب ان دو بتوں کو احترام کرتے رہے اور ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر جاتے تھے۔ باجا ابھی تک سریلی آواز سے بج رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حرم شریف کے اندر بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے اب تک بند تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عرب میں عام طور سے اور مکہ کے خاص طور سے قریش کا قبیلہ ہی سردار منایا جاتا ہے۔ قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار بنا لیا تھا۔ ان کا اتنا رعب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بیت الحرم کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی۔ جب تک وہ دروازہ نہ کھولنا، کوئی آدمی بیت الحرم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے۔ ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا، پہلے خود اندر گئے، پھر بھائی اور قبیلے کے دوسرے لوگ اندر گئے، پھر حرم کے پاک تمام دروازے کھول دیے گئے اور پھر بھائی اور قبیلے کے دوسرے لوگ اندر گئے، پھر حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور عرب کے تمام قبیلے جھنڈ کے جھنڈ اندر داخل ہو گئے۔ بیت الحرم کی عمارتیں اندر سے بھی بہت شاندار تھی۔ اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا اور بیت اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹکے رہے تھے۔ اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، بڑی ڈراؤنی شکل کا، کالے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس کا نام ہبل تھا، جس کی پوجا ہر ایک کے لیے ضروری تھی۔ بیت الحرم میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چہیتے بتوں کو اور دوڑا۔ وہاں بتوں کی بھی سینکڑوں تھے، الگ الگ جگہ پر وہ رکھے ہوئے تھے، عجیب عجیب شکلوں کے تھے، کالے، لال، سفید۔ باجا ابھی تک بج رہا تھا، بتوں کی رسوا ہو کر گرنا پڑنا۔ اب گھنٹے، شق اور جھانجھا بھی بجنے لگے اور ہر بت پتھر کے چبوتر پر گڑا تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ہبل کے سامنے جا پڑے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظر سے گزرا ہو۔ ابھی یہ لوگ سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ ہوا ریت کے ذروں کو اٹھا اٹھا کر اڑنے لگی۔ اب سورج نکل کر کچھ اونچائیوں پر جا چکا تھا، دھوپ ہر چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ پر آج دھوپ میں وہ تیزی، وہ چمک اور وہ گرمی نہیں جو ہر دن ہوتی تھی، بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے سجدوں سے سر اٹھائے اور خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ابھی سے لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ہوا میں اور تیزی آ گئی۔ سبھی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان لال انگارا ہو رہا تھا، جیسے اس میں سے آگ لگ گئی ہو اور بادلوں نے اسے لال بنا لیا۔ لوگ حیرت اور غور سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی آسمان کا رنگ لال سیاہی میں بدلنے لگا، بالکل اس طرح جس طرح آگ کے بعد دھوئیں کے گولے ماحول کا اندھیرا بنا دیتے ہیں۔ منظر کو دیکھ کر عربوں کے حواس جاری رہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سبھی گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز سے کہا، روو، گڑ گڑاؤ، بتوں کے پجاریوں، خوب رو، بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کے لیے دعا مانگو۔ رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی۔ لوگ چیخنے اور چلانے لگے، رو رو کر بتوں سے اس بلا سے
بچے رہنے کا التجا کرنے لگے۔ ہوا اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کھڑے ہوئے جھٹکا کھا کر گرنے لگے تھے۔ سورج جیسے چھپ گیا تھا، دن رات میں بدل چکی تھی، کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے ریت کے ڈھیر لا لا کر الٹے دیتے تھے۔ ابو طالب اور ان کے بھائی جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھے، چبوتر کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ ابو لہب نے جانے کیسے ان سے الگ ہو گئے۔ ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت سے نیچے گرا دیا۔ اس نے خوفناک چیخ ماری، پر اس کی آواز چیخوں کی آواز میں گم ہو کر رہ گئی۔ مکے پر اللہ کا قہر۔ مکے پر قہر الہی نازل ہو رہا تھا۔ بچے اور بوڑھے کے سب چیخ اور چلا رہے تھے، رو رو کر اپنے معبودوں سے التجا کر رہے تھے، پر ان کے معبود پتھر کے تھے، وہ کچھ سنتے ہی نہ تھے۔ لوگوں کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی، ان کے دل کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ اللہ کو ان کی آواز پر رحم آیا۔ تیز ہوا کے جھونکے کم ہونے لگے، اندھیرا چھٹنے لگا، اجالا بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہوا تھم گئی، گرد اور دھول چھٹ گئی، سورج چمکنے لگا، عربوں کی جان میں جان آئی۔ وہ اٹھے، کھڑے ہوئے۔ ابھی یہ لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ پچھم کی اور سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھی۔ لوگوں کی حیرانی بڑھ گئی، اس سے پہلے انہوں نے ایسی روشنی نہ دیکھی تھی اور ایسی چمک۔ ابھی وہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ ایک بوڑھے نے بلند آواز سے کہا، اے شریف اربوں، تم نے اس روشنی اور چمک کو دیکھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا بات ہے۔ سب لوگ اس طرف دوڑ پڑے۔ بوڑھا ایک اونچے چبوتر پر بیٹھ کر کہنے لگا، سب خاموش ہو جاؤ، ایسے خاموش کہ میری کمزور آواز تم میں سے ہر آدمی سن سکے۔ خاموشی کے ساتھ کھڑے سب اس بوڑھے کو تاکنے لگے۔ اس بیچ ابو طالب اور ان کے بھائی بھی خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر بوڑھے کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت بیت الحرم میں مرگھٹ جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر آدمی چپ چاپ کھڑا بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ ابو لہب جو خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے لڑک گیا تھا، اس کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی تھی، وہ بھی لڑکھڑاتا ہوا چل کر ابو طالب کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور بوڑھے کی غور بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ویڈیو زیادہ بڑی ہونے کے لیے ہم ویڈیو کو یہیں پہ روک دیتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے آپ بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔